احتیاط برتنی چاہیے پولیٹیکل کویسچنز کو ڈیل کرتے ہوئے. اب آج پھر میں صبح ٹی وی آن کیا ہے تو ابھی جو دیکھ رہے تھے کہ ایک اور آڈیو ہے جو کہیں سے لیک ہوئی. آج کل یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, ہیکنگز ہیں, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں, اور ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم 7 پردوں میں باتیں کر رہے ہیں, لیکن باتیں نکل آتی ہیں کہیں نہ کہیں سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل کے اس جدید انفارمیشن کے دور میں آپ پھر ان پہ پردے ڈال نہیں سکتے. تو آج کی جو گفتگو ہے میری نظر میں بڑی سنگین گفتگو ہے, جو ملک کے ایک سینئر ترین وکیل اور سابق چیف جسٹس پاکستان کے درمیان ہو رہی ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو گفتگو سے نظر یہ آ رہا ہے کہ جیسے وہ تانے بانے پھر انہی معاملات سے جا کے جڑ رہے ہیں, اور ایک فرمائشی گفتگو ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ماحول ایسا کر دیا جائے کہ ادارے آمنے سامنے آ جائیں, پارلیمان اور سپریم کورٹ, اور ان نادان دوستوں کی کوششوں کی وجہ سے کسی حد تک یہ ماحول بن بھی چکا ہے, اور اس کو مزید جلتی پہ تیل کا کام کرنے کے لیے یہ بھی فرمائش آ رہی ہے کہ فوری طور پہ کوئی ایسا صورت نکالی جائے, کوئی ایسا کام کیا جائے کہ کنٹیمپٹ کے حوالے سے کھڑا کر دیا جائے کٹہرے میں جو حکومتی شخصیات ہیں ان کو, اور اس کے لیے وہ مشورے دیے جا رہے ہیں, اور ججمنٹس کے حوالے, اور جو یہ کشمیر میں آزاد جموں کشمیر میں ہوا اس کے حوالے سے. تو یہ ایک خطرناک میں سمجھتا ہوں ٹرینڈ ہے, اور اس نے ایک طرح سے وہ عام زبان میں کہیں تو پرچہ آؤٹ کر دیا ہے کہ یہ سارے تانے بانے کہاں سے. اب آپ اس کو ذرا ماضی میں جائیں تو کئی ایونٹس ہیں. ایک آپ کو یاد ہوگا آج سے چند ہفتے پہلے گفتگو آئی تھی سامنے جس میں پنجاب کے سابقہ وزیر اعلیٰ کہہ رہے تھے کہ وہ فلاں بینچ کے پاس ہی معاملہ جائے گا تو ٹھیک رہے گا, اور وہ انشور کریں, وہ اپنے وکلاء سے کہہ رہے تھے. سو مچ سو کہ اس میں ہمارے جو پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ہیں, بھائی ہیں ہمارے, وہ بھی بات کرتے ہوئے نظر آئے کہ جی نہیں, وہ فلاں جگہ پہ ہی ہو تو بہتر ہے, اور پھر آپ انشور کریں کہ وہ معاملہ وہیں پہ جائے. پھر ایک دو اور چیزیں اسی طرح سامنے آئیں جہاں پہ پہلے پریمپٹ کر دیا گیا کہ یہ معاملہ تو اس طرح سے ہو جائے گا اور یہ نوٹس بھی لے لیا جائے گا. اور اب جو فیوچر ایونٹس ہیں ان کو پری پلان کر کے, پریمپٹ کر کے, تو ان کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ اگلے 1-2 روز میں یہ کر دیا جائے تاکہ اگر اس نظام کو, اس ملک کو, اس سیاسی ماحول کو کچھ 3-4 روز کا چھٹیوں کی وجہ سے توقف تھا, کچھ تھوڑا ٹھہراؤ آیا تھا, تو یہ آگ جو ہے یہ دوبارہ بھڑکا دی جائے گی. تو یہ انفارچونیٹ چیزیں ہیں. اب میں ہمیشہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ جو پرسیپشنز ہیں ان کے پیچھے کوئی فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں, بنیادیں ہوتی ہیں. یہ جو پرسیپشن تھی کہ یہ معاملہ 2016-17 سے شروع ہوا کہ کس طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون کو ٹارگٹ کیا گیا, کس طرح سے اس وقت کی جو ڈیولی الیکٹڈ پولیٹیکل گورنمنٹ تھی اس کو ڈسلوج کرنے کے لیے عدالت کا کندھا استعمال کیا گیا, اور اس وقت کے چیف جسٹس حاکم نثار صاحب کو تو 10 گنا احتیاط کرنی چاہیے. ان کے بارے میں جو لوگوں نے جس طرح کی گفتگو کی اور جس طرح سے عدالت ایکٹیو تھی ان 2-2.5 سالوں میں, اور جس طرح کے متنازع فیصلے ان دنوں میں ہوئے, تو ان کو اگر سامنے رکھا جائے تو انہیں تو فار آل دا مور ریزنز بہت زیادہ احتیاط کا دامن جو ہے وہ تھامے رکھنا چاہیے کہ جو لوگوں کی یہ خدشات, یا میں خدشات سے آگے کہوں گا جو پرسیپشن ہے کہ وہ کوئی ایک فکسڈ معاملہ تھا اور وہ ایک ویل تھاٹ آف پروسیس تھا, اس کو تقویت ملتی ہے جب وہ سامنے آتے. اور اب یہ گفتگو تو صاف بتا رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اب یہ کر لینا چاہیے, ہمیں یہ کر لینا چاہیے, ہمیں اب کنٹیمپٹ کے لیے جانا چاہیے, اور وہ دیکھیں کہ وہ فلاں ججمنٹس ہیں ان کو اگر آپ گو تھرو کریں گے تو ان میں سے یہ رستے نکلیں گے. تو یہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں تکلیف دہ صورتحال ہے. پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے سب سے ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ چیزیں ٹرانسپیرنٹ مینر میں ہونی چاہیے, اداروں پہ لوگوں کا اعتماد ہونا چاہیے, اور خاص طور پہ جو ہمارا عدلیہ کا ادارہ ہے وہ
لیول جو بھی ہو، ٹیئر جو بھی ہو، چاہے وہ سبارڈینیٹ کورٹس ہیں، چاہے وہ اعلیٰ عدالتیں ہیں، وہ ہائی کورٹس ہیں، وہ سب سے بڑی عدالت ہے، لوگوں کا جو اعتماد ہے عدالت پہ وہ سب سے بڑی بنیاد ہے. اور جو عزت اور تکریم کی میں نے بات کی وہ صرف ایک بات سے انشور ہوگی، وہ اگر لوگوں کا عدالت پہ اعتماد ہے کہ وہاں پہ معاملات جو ہوں گے وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوں گے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انصاف ہونا اتنا ضروری نہیں ہے، انصاف ہوتا ہوا نظر آنا بھی اس سے زیادہ ضروری ہے. تو اگر یہ معاملات جس طرح سے آپ کے سامنے انفولڈ ہو رہے ہیں، جو ایونٹس آئے ہیں، جس طرح سے پارلیمان جو ہے اس کی بے توقیری لوگوں کو نظر آ رہی ہے کہ پارلیمان کو آئین نے کلی اختیار دے رکھا ہے کہ قانون سازی جو ہے وہ پارلیمان کا اختیار ہے. پارلیمان نے پچھلے دنوں میں قانون سازی کی، دونوں ایوانوں نے وہ قانون پاس کیا، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اور اس میں کوئی ایک ایسی شک نہیں تھی جس کے بارے میں پاکستان کی بار ایسوسی ایشنز اور بار کاؤنسلز اور بار لیڈرشپ نے پچھلے 10 سال سے 8 سال سے مطالبہ نہیں کر رکھا تھا. عدالت کی خود مختاری کو، آزادی کو بالکل اس کے قریب سے بھی نہیں گزرنے دیا گیا. اس کو انشور کیا گیا کہ کورٹ کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ برقرار رہے، اور کوئی ایک ایسی شک نہیں ہے جو کہ کورٹ کی انڈیپینڈنس پہ یا خود مختاری کے اوپر کوئی آنچ بھی آنے دے. تمام معاملات جو تھے اس میں ویری ویل تھاٹ آف پروسیس کے ذریعے وہ عدالت کے اندر مرکوز کیے گئے، اور جو عدالت کے اندر سے آوازیں آئی تھی امپیریل کورٹ کی اور ون مین شو کی، وہ امپریشن جو ہیں ان کو زائل کرنے کے لیے قانون سازی کی گئی. لیکن انفارچونیٹلی یہ پاکستان کی ماڈرن جورسپروڈنس میں، لیگل ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ قانون کو نافذ کرنے سے پہلے حکم جاری کر دیا گیا کہ اس پہ عمل درآمد نہ کیا جائے گا. تو یہ بھی کچھ حیران کن واقعات ہیں جن کی وجہ سے ایک شہری کے طور پہ، ایک وکیل کے طور پہ، اس نظام سے وابستہ لوگوں نے بھی اس پہ گفتگو کی، اور آج کل یہ باتیں ہو رہی ہیں. اور یہ پھر میں وہی کہوں گا کہ ان باتوں کو ختم کرنے کے لیے، ان امپریشنز کو زائل کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ معاملات میں شفافیت ہونی چاہیے، اور جو چیزیں پس پردہ ہو رہی ہیں ان کا کسی طرح سے شائبہ، دور کا شائبہ بھی نہیں آنا چاہیے کورٹ پروسیڈنگز کے اوپر. تو اس حوالے سے آپ سے گفتگو، آج ہم بیٹھے تھے تو آپ سے بات ہوئی کہ جو سیاسی معاملات ہیں ان کو آئینی معاملات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اتنے کلیئرٹی کے ساتھ اور شفاف طریقے سے ہونے چاہیے کہ عوام کا اور جو پارٹیز ٹو پروسیڈنگز ہیں، خاص طور پہ جو فریقین مقدمہ ہیں، ان کا اعتماد جو ہے وہ ہر صورت میں برقرار ہونا چاہیے. یہ جو باتیں نکل رہی ہیں کہ یہ فلاں چیز اس طرح سے دائر کروا دی جائے، یہ فلاں آدمی کے ذریعے اس طرح سے کنٹیمپٹ جو ہے وہ کروا دی جائے اور پھر اس میں ان کو قابو کر لیا جائے، تو یہ سارے معاملات اگر ہو رہے ہیں اور یہ سنے جا رہے ہیں تو پھر وہ جو ٹرسٹ کا لیول ہے وہ کہاں پہ جائے گا؟ ادارے کے اوپر جو اعتماد ہے وہ کہاں جائے گا؟ یہ تو پھر یہ ہے کہ یہ پرسیپشن تو پھر یہی ہوگا، تاثر تو یہی لیا جائے گا کہ یہ سارا جو معاملہ ہے یہ ایک فکسڈ معاملے کے طور پہ لیا جا رہا ہے، چاہے وہ ایک سیاسی فریق ہی لے رہا ہے اور اس سیاسی فریق کی یہ خواہش ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب بہت بڑا امتحان ہے ادارے کے لیے کہ وہ اپنے ایکشنز کے ذریعے سے، اپنے فیصلوں کے ذریعے سے یہ انشور کریں کہ یہ جو مینوورنگز ہیں، یہ جو جال بنے جا رہے ہیں، ان کی اس نظام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. بہت شکریہ. جی ملک صاحب، ملک صاحب 2 منٹ بات کر لیں. جی احمد خان اجازت دے دیں. دیکھیے 3-4 موٹی باتیں ہیں. ابھی اس آڈیو ٹیپ کو ہم آئسولیشن میں خواجہ احمد طارق رحیم اور ثاقب نثار صاحب کی اس آڈیو لیک کو آئسولیشن میں نہیں لے سکتے. یہ ڈاٹس کنیکٹ کر رہے ہیں. ایک چند روز قبل خواجہ صاحب کی اہلیہ، ان کی چیف جسٹس صاحب کی مدر ان لا کے ساتھ بات چیت، اس میں یہ کہنا کہ جسٹس منیب کے ساتھ ان کی میسجنگ شیئر ہوئی اور جس میں انہوں نے ان کو ایک وہ نشان بھیجا کہ زبان دانتوں میں لیں اور یعنی خاموش رہیں. یہ بہت بڑا الزام ہے. یا تو یہ
खातून मोहतरमा जो कि उस वकील की बीवी हैं जिन्होंने उस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली ये कहकर कि इसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत होगी। हालांकि ये उनको पता है बड़ी अच्छी तरह से कि ये तो एक प्रोसीजरल मैटर है। 184(3) की उस आईनी हैसियत के मुतल्लिक तो कानून साजी थी नहीं, ये प्रोसीजरल मैटर था जिसमें कि 3 मेंबर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो उसको 184(3) के सुओ मोटो को लेने का फैसला करेंगे। ये तो आप किसी लेमैन को बता दें उसको समझ आएगी, बेसिक कॉमन सेंस। बहरहाल वो पिटीशन गई तो मैनिपुलेटेड पिटीशन नंबर 1। इसी पिटीशन के मुतल्लिक वो कह रहे हैं अपनी इस टॉक में जो उनकी बातचीत साकिब निसार साहब के साथ हो रही है और उसमें एक जजमेंट का हवाला दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को इस तरह से स्टॉल नहीं किया जा सकता। तो वो जो पैरा 7 उस पीएलडी में रिपोर्टेड जजमेंट का जिसका जिक्र कर रहे हैं कि उस पैरा का जो 7 मेंबर जजमेंट है वो सिर्फ वो रास्ता है कि जब पार्लियामेंट के अंदर कोई प्रोसीडिंग्स हो रही हो तो किस वक्त कोर्ट उसमें मुदाखलत कर सकती है। तो ये ऑर्केस्ट्रेटेड है। सो इसके ऑथर आज भी साकिब निसार साहब हैं। टूल उसके जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो ख्वाजा अहमद तारिक रहीम बतौर वकील और अदालत के वो 3 मेंबर जो उनकी ज़ौजा मोहतरमा के जरिए जो कि उनकी मदर इन लॉ के साथ बात करते हुए ये सारी चीज एक्सपोज होगी। तो या तो ये स्कैंडलाइज किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट को, तो इन 2 अफराद के खिलाफ जिसमें साकिब निसार साहब का चीफ जस्टिस है, जिसमें अहमद तारिक रहीम सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इस पे सुओ मोटो नोटिस अब लेना बनता है कि बताएं भाई जो सुप्रीम कोर्ट का कोड ऑफ कंडक्ट है जजेस का, उसका आर्टिकल 3-4 मैंने आपके सामने 2 रोज पहले पढ़ा कि फ्रेंड्स एंड फैमिली, कि वो आपके फैसलों में जिन मुकदमात में उनका कोई तल्लुक या इंटरेस्ट होगा, तो मैं तो नहीं बात कर सकता किसी जज साहब की किसी खुशदामन के साथ या सास के साथ, मेरा तो कोई राब्ता नहीं है। तो जो टेलीफोनिकली आपस में बातचीत कर सकते हैं राब्ता वही हुआ ना। तो कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 3 जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू रखता है, आर्टिकल 209 के नीचे बना है वो कोड ऑफ कंडक्ट 2009 का जो है, अगर उसकी वायलेशन हो रही है आर्टिकल 3-4 की, तो हम हक बजानिब हैं कि इस वायलेशन पर इन मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएं। मैं लॉ मिनिस्टर बैठे हैं, ये इनका फैसला होगा कि ये इसको कैसे लेकर जाते हैं, क्या करते हैं। इससे ज्यादा वायलेशन हो नहीं सकती। और एक ये भी रवाज रहा है कि साकिब निसार साहब के खिलाफ जो रेफरेंसेस गए थे वो चीफ जस्टिस थे, वो उनको स्टॉल कर लेते हैं। तो वो भी एक तारीख है हमारे सामने कि ये जिनके अपने खिलाफ आते हैं और वो इस ओहदे पर बैठे होते हैं और वो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं कॉज ऑफ जस्टिस को। जस्टिस बंदयाल साहब की अपनी जजमेंट में वो कह रहे हैं वी लिव इन ग्लास हाउसेज। आप ग्लास हाउसेज में रह रहे हैं, अपनी पब्लिक स्क्रूटनी की बात कर रहे हैं, तो सर ये हमारा केस है आप पे, आप आए जवाब दें इसका, बताएं। आप ओपन कोर्ट में आके बात कर लें, आप बताएं। हम कह रहे हैं कि ये नेक्सस है साकिब निसार, अहमद तारिक रहीम, उनकी ज़ौजा मोहतरमा, आपकी मदर इन लॉ, ये पूरी कनाइवेंस सब समझ आती है 63 की। मैं नहीं मानता कि इनको नहीं पता, मैं इनके सामने अदालतों में पेश होता रहा हूं, आई नो देम, बड़ी अच्छी तरह से मैं इनको जानता हूं। मैं नहीं मानता कि इनको नहीं पता कि इनका काम सिर्फ तशरीह करना है, इनका काम आइन लिखना नहीं है। अब अगर ये आइन लिखने पे चले गए 63 के मामले में, जो कि पंजाब असेंबली वाला मामला था कि वोट डाले तो जाएंगे गिने नहीं जाएंगे और उसको आइन लिखने की बात करना, तो ये पार्लियामान को मैंने अभी आज वज़ीर कानून से दरख्वास्त की है कि आप एक इजलास तलब करें और उसमें इनका जो हक है आइन के तशरीह करने का उसको तस्लीम करते हुए इनकी आइन में की तरमीम के ऊपर भी आप कानून साजी करें। और ये करनी बनती है, इट इज बाय ऑल रीजंस ऑफ प्रूडेंस ये करनी बनती है, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। चौथी बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कैसे करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? अब ये कौन सी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है जिसमें पता चल गया कि साकिब निसार ये कह रहे हैं कि तौहीन अदालत, वो तौहीन अदालत जब कही गई थी, तौहीन अदालत में जब सजाएं दी, हमने देखी किस तरह से पॉलिटिकल वर्कर्स को सजाएं दी गई तौहीन अदालत में। अब ये एक ऐसी बात है जिस पे मेरा मुसम्मम यकीन है कि ये अगर बात वो इवेंट्स इसके अगेंस्ट हो रहे होते तो हम बात ना करते। अ पर्सन कैन लाई, मैं आपसे झूठ बोल लूंगा, कोई और झूठ बोल लेगा, अपने तमे नफसी के तहत, अपने मुफाद की खातिर, अपने सियासी
نظریے کی خاطر آپ جو بات کریں گے اس سے آپ کا اتفاق ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, لیکن ایونٹس ڈونٹ لائی, واقعات جھوٹ نہیں بولتے. کیا یہ واقعہ نہیں کہ 63 ری رائٹ کیا گیا؟ کیا یہ واقعہ نہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر وہ معاملات جو سیاسی معاملات تھے, ایک نہیں پوری فہرست ہے ان کو وہاں پر طے کرنے کی کوشش کی گئی؟ کیا یہ واقعہ نہیں کہ کوڈ آف کنڈکٹ کی سریحن آرٹیکل 3 اور 4 کی وائلیشن کی گئی؟ کیا یہ واقعہ نہیں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں دائر کیے گئے ریفرنس میں ایک معزز جج صاحب کے اوپر بڑی کرپشن کے الزامات لگے, ان کے نیٹو ٹاؤن میں ان کی پراپرٹیز, سینٹ جانس پارک مہنگی ترین جگہ ہے یہاں پر, یہ لاہور فورٹریس کے سامنے, ان میں ان کی کروڑوں روپے کی بنتی اس بنگلو کے اوپر الزام لگا کہ کہاں سے آئے, اینڈ یو میک ہم سٹ آن دا سیم بینچ اینڈ ٹیل کہ میں پیغام دے رہا ہوں یہ ٹیکس میٹر ہے, اور وہی میٹر اسی طرح کا جس میں کرپشن کے الزامات نہیں تھے, نان ڈسکلوجر کی بات تھی, اس میں آپ نے کہہ دیا کہ یہ ٹیکس میٹرز ہیں ایز فار ایز یہ جو اپنا جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے, اور اسی طرح کی بات پر آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جسٹس کے معاملے میں کہتے ہیں کہ یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کیس چلے گا. کیا یہ دوری بالکل ایک ڈفرنٹ لینس نہیں ہے ٹو سی دا میٹر؟ میری یہ درخواست ہے کہ یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. آج ہم ایک انتہائی مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں, اور مشکل کیا ہے مجھے پتہ ہے. میں نے فائنینشیل پروسیجر کا چیپٹر میں پچھلی 4 اسمبلی سے اس کی الف سے لے کے یہ تک اس کو دیکھتے ہیں ہم روز کہ ووٹنگ کرنا پارلیمنٹ میں ممبرز کا حق ہے, اینڈ وی ووٹ ان ایوری ایئر, بجٹ ہم ووٹ کرتے ہیں. اب مجھے یکدم پتا چلا ہے کہ نہیں یہ ان کا حق نہیں. آرٹیکل 79 ریڈنڈنٹ, آرٹیکل 81, 82, 83 متروک, آرٹیکل 84(3) اس پاکستان کے آئین کا حصہ ہی نہیں ہے, آپ اس کو اتار کے پھینک دیں. دیز آرٹیکلز ڈز ناٹ ایگزسٹ ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ایز پر سپریم کورٹ آف دس. سپریم کورٹ کیا کہہ رہی ہے کہ ممبر کا فائنینشیل میٹر پہ, گرانٹ پہ, کسی بھی ایسے پروسیجر میں جس میں پارلیمان کا اختیار ہے, کوئی اختیار نہیں, یہ اسٹیٹ بینک اور فائنانس منسٹری خود سے کر دے. بھائی واٹ از دس؟ از دس سپریم کورٹ؟ 3 سوالات کے جواب چاہیے. ابو کانسٹیٹیوشن, از دس مینڈیٹ آف دا سپریم کورٹ ٹو رائٹ دا کانسٹیٹیوشن, اور از دس their right to dictate the parliament کہ ایکس پوسٹ فیکٹو اجازت آپ دے دیں گے, میں آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ یہ آپ نے کرنا اور ایکس پوسٹ فیکٹو دے دیں. بھائی میں نہیں تسلیم کرتا یہ بات کہ آپ ایک شک کو آئسولیشن میں پڑھ لیں. آرٹیکل 224 پورا پڑھنا پڑے گا. 90 روز میں انتخابات, شاید فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن نے یہ انویسیج نہیں کیا تھا کہ پولیٹیکل ایکسپیڈنسی کی خاطر کوئی ایک شخص پاکستان کے انتخابی نظام سے لوگوں کا اعتماد اٹھانے کی خاطر, میں یہ سیریسلی کہہ رہا ہوں, یہ کانسپریسی ہیچ ہو رہی ہے, اور اس کانسپریسی کے ہیچ کرنے میں وہ لوگ شامل ہیں جن کی یہ آڈیو لیکس آ رہی ہیں. یہ اس گورنمنٹ کے خلاف کانسپریسی ہیچ کر رہے ہیں, اور میں یہ الیج کروں گا اور میں لا منسٹر سے کہوں گا کہ فیکٹ فائنڈنگ کریں اس پر کہ کیا یہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کو سٹال کرنے کے لیے تو نہیں کیا جا رہا؟ کیا آپ پھر 2 جج تو نہیں مانگے جا رہے؟ کیا یہ سپریم کورٹ کی اندرونی سیاست آپ کا گلا کاٹنے کے لیے تو نہیں کی جا رہی؟ کیا یہ اس لیے تو نہیں ہو رہی کہ کسی ایک ٹلٹڈ سائڈ آف بینچ کے باقی اپوائنٹمنٹس؟ آئی ایم کاگنیزنٹ آف سو مینی ڈیٹیلز, تو میں تو بات کھل کے کر دوں گا, میرے پاس تو ساری بات ہے کہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا. سو میننگ بائی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن نہ کریں. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ آج وفاق میں ایک پوری حکومت اپنی پوری عملداری سے بیٹھی ہو, 2 مہینے پہلے, سال پہلے بات ہوتی, اسمبلی ٹوٹتی, میں ڈنکے کی چوٹ پہ جتنا بڑا مرضی نقصان ہوتا, چاہے جتنا مرضی کوئی اور معاملہ ہوتا, میں کہتا کہ 90 روز میں انتخابات, آئین کا حکم ہے, اس کو کریں. پر 2 ماہ قبل, 3 ماہ قبل جب آپ جنرل الیکشنز میں جا رہے ہیں, ایک طرف آپ وفاقی حکومت رکھ کے الیکشن کرائیں, اور یہ بیریئر آپ کراس بھی کر لیں, آپ پھر صوبے کے اندر ایک رکھ کے کرائیں, صوبائی حکومت رکھ کے کرائیں. کے پی میں نہیں ہو سکتا, کے پی میں آپ کو وہ 90 ڈیز یاد بھی نہیں آ رہے, آپ پنجاب کی پولیٹیکل ہیجمنی کریٹ کر رہے ہیں. پاکستان کو خدا نہ خواستہ, میرے منہ میں خاک, میں کبھی اس طرح کی بات کرتے ہوئے مجھے I don't have heart to say that, لیکن سر it is a criminal conspiracy being hatched کہ پاکستان کے اندر سے لوگوں کا انتخابی عمل سے اعتماد اٹھے. تو آخری بات جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں, enough is enough, we have had enough of it. یہ 2016 سے
साकिब निसार साहब 7 मेंबर जजमेंट की आप क्या बात कर रहे हैं? वो पीएलडी की जजमेंट जो आपकी लिखी, आप ऑथर हैं उसके, जिसमें आपने कहा कि कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन के बगैर 62-63 में सजा नहीं दी जा सकती। राणा आफ्ताब अहमद बड़े मंजे हुए पार्लियामेंटेरियन थे, पीपल्स पार्टी के डेप्टी, आप सारे जानते होंगे, हनीफ यू मस्ट बी नोइंग हिम, अब आप जानते होंगे सारे दोस्त जो पुराना कवर कर रहे हैं, बाबर यू मस्ट बी नोइंग हिम। मुझे ये बताएं कि उनके केस में जब आप कहते हैं कि कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, तो मियां नवाज शरीफ के केस में ट्रायल मतरूक हो जाता है, आर्टिकल 10 में खत्म हो जाता है, रिडंडेंट हो जाता है, ड्यू प्रोसेस इनको रिक्वायर्ड नहीं है कि आप शहादत कलम बंद करेंगे और उसके बाद करेंगे। साकिब निसार चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और कानून की एबीसी से ना वाकिफ, मैं नहीं मानता, सब पता था इन्हें, और ये उस वक्त से लेकर आज तक धंधा चल रहा है, ये धंधा बंद करना होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि हम पंचिंग बैग हैं और आपने हमें मैट पे डाला हुआ है। हमारे पास जुबान भी है, वाक्यात भी हैं, हकाइक भी हैं, सबूत भी हैं, एंड यू नो इट सर, एटलीस्ट एनीबडी डजंट हैव इट, आई हैव इट। तो इसलिए आपसे कह रहे हैं कि यहां पर आप इस मुल्क में सैनिटी प्रिवेल करने की इजाजत दें, पॉलिटिकल डिस्कोर्स को इजाजत दें, डिक्टेशंस मत दें, पार्लियामेंट को डिक्टेट मत करें, पॉलिटिकल पार्टीज का करैक्टर किल मत करें। यह जिस दिन से शख्स आया एक अजियत बन के उतरा हुआ, क्या कुछ नहीं किया इसने? पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान का आइन, आज आइन याद आ रहा है, और वो भी सिर्फ 90 रोज में इंतखाब वाली बात पर आइन, जिसके साथ इंतखाबी अमल से लोगों का यकीन उठे। ऐसा नहीं होता। थैंक यू वेरी मच। आप दोनों बहुत सीनियर कानूनदान हैं, आरिफ साहब, हमने देखा कि जितने भी नून लीग के लीडरों में केसेस बने, इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आजम नज़ीर तारड़ और मलिक अहमद खान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अहम तरीन ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है।